میرے والد شیعہ ہیں، باقی گھر والے سنی ہیں۔ والد کے کہنے پر 2 کنال جگہ امام بارگاہ کے لیے میں نے وقف کی ہے۔ والد سے انکار بھی نہیں کرتا۔ تم نے اپنی زمین دی ہے یا باپ کی دی ہے؟ اگر باپ کی ہے تو وہ جانے قیامت میں خدا کو جواب دے گا، تم اپنی تو نہ دو نا۔ یہ پتہ ہے تمہیں امام بارگاہ کا کیا مطلب ہے؟ کس امام کی بارگاہ ہے؟ زندہ ہے یا وہی امام ہے جو ان کا چھپا ہوا ہے غار میں؟ تو اس کے لیے کتنی بارگاہ بنائیں گے؟ ایک جگہ بنا دو جان چھوڑو۔ یہ ہر جگہ پھر امام بارگاہ کا کیا مطلب؟ بات ایک جگہ آپ مسجد کہتے ہیں وہ امام اللہ کی شان ہے کہ جن کو خدا نے مسجد سے نماز سے محروم کیا ہے ان کی عبادت خانے کا نام بھی مسجد نہیں ہے۔ امام باڑا، امام بارگاہ، آخری آرام گاہ، یہ مسجد کا لفظ نہیں آئے گا، وہ اہل سنت کے نصیب میں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری۔ برادران عزیز، الیکٹرانک میڈیا، فیس بک اور یوٹیوب، واٹس ایپ، یہ جہاں مفید ہیں وہاں نقصان دہ بھی ہیں، اس لیے کہ ہر آدمی اپنی اپنی بولی بول رہا ہے اور وہ نیٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ ابھی میں وہ ایک لال داڑھی والا ہے مکی حجازی ملا، وہ ہمیشہ جو ہے میں نے اس کو کئی مرتبہ سنا ہے، اس کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے، اور قبر میں اس کے پیر ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ آدمی جو بھی بولے گا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ، کچھ قرآن مجید پڑھنے والے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن مجید کے حکم کے خلاف فتاویٰ دیتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کے خلاف، احکامات کے خلاف بیانات جاری کرتے ہیں۔ آج میں اس ملا کا ایک بیان سن رہا تھا، اس کو کسی نے سوال کیا کہ میرے باپ شیعہ ہے اور باقی گھر والے اہل سنت سے ہیں، میں نے 2 کنال زمین میرے باپ نے مجھ سے امام بارگاہ کے لیے مانگی جو میں نے دی ہے، آیا یہ کام صحیح ہے یا غلط؟ اس کے جواب میں جو اس نے خرافات بکی ہیں وہ اس کے لیے یہی ایک خرافات جو ہے وہ قبر میں عذاب اور حشر میں جہنم جانے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ ہر آدمی یقیناً اپنے اپنے فرقے کا عقیدہ رکھتا ہے، لیکن یہ وہ آدمی ہے کہ جس کا فرقہ ہے جھوٹ بولنا، اس کو جھوٹ بولنے کے پیسے ملتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ امام بارگاہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کس امام کی بارگاہ ہے یہ، اور یہ ہر جگہ امام بارگاہیں کیوں بناتی ہیں؟ کیا اس امام کی بارگاہ ہے کہ جو غار میں چھپا بیٹھا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا امام غار میں چھپا ہوا نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بارگاہ بنتی ہے، امام بارگاہ جسے کہا جاتا ہے، یہ کربلا کے بعد بننا شروع ہوئی ہیں، اور اس میں ذکر محمد و آل محمد اور بالخصوص کربلا والوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے بالاختصار ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خلق فرمائی ہے 2 منصوبوں پر ہے۔
ایک منصوبہ اللہ کا یہ تھا کہ میں پہچانا جاؤں، اور ایک یہ کہ جو مجھے پہچانوانے کے لیے جائیں وہ پہچانے جائیں۔ اسی لیے سرکار ختم مرتبت کی حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ حدیث قدسی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت کنزم مخفیہ احببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد، تو میں نے تجھے خلق کیا۔ تو سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غرض خلقت اللہ کی معرفت ہے، وہ چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ لہذا اللہ نے ان کو خلق کیا۔ پیغمبر نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ دو منصوبے جو ہیں، ایک معرفت پروردگار کا منصوبہ اور ایک ان لوگوں کے معرفت کا منصوبہ جو اللہ کی پہچان بن کے دنیا میں آئے ہیں، جنہیں اللہ نے سب سے پہلے خلق فرمایا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کے لیے محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات بھی موجود ہیں کہ خود علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجنسات مخلوقاتہ، اے اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس نے ہمیں اپنی معرفت کے لیے خود اپنی ذات سے معرفت کرائی، لیکن اس طرح سے معرفت کرائی کہ تو کسی مخلوقات کی جنسیت میں یا شکل میں نہیں آ سکتا ہے۔ اور امام علی زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بکا عرفتک، میں نے تجھ ہی سے تجھ کو پہچانا ہے۔ یا انت الذی دعوتنی الیک وجللتنی الیک، اے اللہ تو نے خود اپنی ذات پر خود کی دلالت پیش کی اور تو نے ہمیں اپنی طرف بلایا۔ تو یہ دو شخصیات ہیں، ایک شخصیت کا نام ہے اللہ اور ایک محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ اللہ خالق ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کی غرض خلقت اللہ کی معرفت دنیا والوں تک پہنچانا ہے، اور ان کو اللہ نے اپنی معرفت اس وقت دی کہ جب کائنات میں ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ تو دو چیزیں سامنے آئیں، اللہ نے کہا میں تمہیں پہچنواؤں گا اور تم مجھے پہچنوانا۔ اب جب یہ دونوں کا ہوا تو مسجدیں بنتی ہیں، اور شیعوں کے یہاں مسجدیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، پوری دنیا میں ہماری مسجدیں موجود ہیں۔ یہ جو ملا حجازی وہاں بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے کہ شیعوں کی عبادت گاہیں نہیں ہوتی، مسجدیں نہیں ہوتی، اور فرق اتنا ہے کہ ہمارے ہاں مسجدیں ہیں، اور ان مسجدوں کے اندر ہم عبادت بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ ہم پر نماز فرض ہیں، اور نماز ہم آل محمد والی نماز پڑھتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ یہ کیمرہ دکھا دیں، یہ مسجد کے محراب کے طرف اٹھا کے، تاکہ یہ دیکھ لیں، میں بات کرتا رہوں گا، آپ کیمرہ اٹھا کے یہ دکھائیں۔ یہ مسجد ہے، اور یہاں مسجد کے اندر میں بیٹھا ہوں، اور یہ مسجد کی محراب ہے۔ اس کو آپ اچھی طریقے سے دیکھ لیں کہ یہ آدمی کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ اور یہ ایک مسجد نہیں، ایسی ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں مساجد ہیں پوری دنیا کے اندر۔ ہم امام بارگاہ جو بناتے ہیں، جو امام بارگاہ ہوتی ہے وہ مسجد ہوتی ہے، یہ دونوں اب تقریباً ایک ہی کمپاؤنڈ وال میں بنتی ہیں۔ ایک طرف امام بارگاہ ہوتی ہے، ایک طرف مسجد ہوتی ہے۔ مسجد ہے آل محمد کے منصوبے میں کہ مسجدیں بنا کر اللہ کا سجدہ کرایا جائے، اور امام بارگاہ ہے اللہ کے منصوبے میں کہ وہاں ان کا ذکر ہو جو اللہ کی پہچان بن کر آئے، جنہوں نے توحید کو پہچنوایا۔ اگر محمد و آل محمد علیہ السلام نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت نہ ہوتی، پھر وہی اللہ منوایا جاتا کہ کبھی اللہ خواب میں آتا ہے، کبھی اللہ چوتھے آسمان پہ اتر کے آ جاتا ہے، کبھی وہ شب جمعہ خانہ کعبہ میں آ جاتا ہے، کبھی اس کی کرسی چڑچڑ ہوتی ہے، کبھی اگر وہ غصے میں آ جائے تو فرشتے چیخنے لگتے ہیں کہ یا اللہ رحم کر، تیرا وزن ہم سے، تیرے عرش کا وزن ہم سے نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ اور کبھی یہ کہ قیامت کے دن اللہ جہنم میں اپنی ٹانگ ڈالے گا تو جہنم خاموش ہو جائے گی، اور کبھی اللہ جو ہے وہ جنت کی دیواروں سے، جھروکوں سے جھانکے گا
اور لوگوں سے کہے گا سبحان اللہ مبارک ہو تمہیں جنت، یعنی وہ جنت میں بھی نہیں آئے گا، باہر سے جھانکے گا۔ اور اس طریقے کا اللہ کہ کبھی اللہ مجھ میں سما گیا اور کبھی میں اللہ میں سما گیا، یہ عقائد ہوتے اگر محمد و آل محمد نہ ہوتے۔ محمد و آل محمد کا اللہ وہ ہے جو نہ کہیں اترتا ہے اور نہ کہیں چڑھتا ہے، نہ کہیں آتا ہے اور نہ کہیں جاتا ہے، نہ وہ کعبے میں آتا ہے اور نہ کہیں اور آتا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ان فاسد عقائد سے اگر کوئی آدمی بچ سکتا ہے تو وہ فقط محمد و آل محمد علیہ السلام کے بتائے ہوئے عقائد کے ذریعے سے بچ سکتا ہے، کہ جس کے لیے امیر المومنین علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یا علی حل رأیت ربک یا امیر المومنین، یا امیر المومنین کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ افاعبد ما لا ارى، کیا میں ایسے اللہ کی عبادت کرتا ہوں جسے میں نے دیکھا نہ ہو؟ اس کے بعد سوال کرنے والے نے سوال کیا کیف رأیت ربک یا امیر المومنین، آپ نے اپنے رب کو کیسے دیکھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ واقعاً تو دھوکے میں پڑ گیا ہے، تو سمجھتا ہے کہ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لا تراہ بمشاہدۃ الاعیان، اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ اللہ کو معرفت ایمان اور حقائق قلوب کے ساتھ میں، جو حقائق ایمان کے ساتھ جو ہے وہ پہچانا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ دو منصوبے ہیں، ایک مسجد اور ایک امام بارگاہ۔ مسجد میں وہ لوگ آتے ہیں جو آل محمد کے منصوبے پر کام کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، یا آل محمد خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے جو اللہ کی وحدانیت پہنچائی اور اس کی عبادت کا لوگوں کو درس دیا تو لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ اور جب امام بارگاہ میں لوگ جاتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے بنائے ایسے ہیں جن کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ جو مسجد میں جانے سے روکتا ہے، ہم شیعوں کے عقیدے کے مطابق جو تمہیں مسجد میں جانے سے روکتا ہے یہ آل محمد کا دشمن ہے، اور جو امام بارگاہ میں جانے سے روکتا ہے یہ اللہ کا دشمن ہے۔ اور یہ منصوبہ اللہ اور آل محمد کے درمیان ہے کہ جو آل محمد کا دشمن ہے اس سے انتقام اللہ لیتا ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہے اس سے انتقام آل محمد لیتے ہیں۔ اور دنیا میں تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ بالکل بات واضح ہے کہ آل محمد علیہ السلام اپنے دشمن سے کبھی نہیں لڑے، آل محمد علیہ السلام نے کبھی جنگ بھی کی ہے تو صرف اللہ کے دشمن سے کی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔